دیکھیے کچھ چیزیں حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر میں سرکار کسی کی بھی ہو، یہاں کے حالات میں ہمارا کوئی زیادہ رول نہیں ہوتا. چاہے وہاں پہ آج آپ نے دیکھا گورنر رول تھا، ابھی اس وقت لا اینڈ آرڈر ایل جی صاحب کے پاس ہے. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا پہلگام جیسے انسیڈنٹ ہوئے. ہم جب لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر میں بات چیت کرنی چاہیے، پولیٹیکل پروسیس کرنی چاہیے، یا دو ملکوں کے بیچ صلاح ہونی چاہیے، کیونکہ وی آر اے بارڈر اسٹیٹ. یہاں انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، یہاں لائن آف کنٹرول ہے. یہاں انفلٹریشن ہوتی ہے، دو ملکوں کی کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی ہے. تو ہم جو ہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملک میں امن تب ہوگا جب بات چیت ہوگی، صلاح ہوگی، یا انفلٹریشن نہیں ہوگی، کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان پاکستانی ہے، کوئی ملیٹنسی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی سٹون بلڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی الگاوادی ہے. یہ ٹیگز ہمیں وراثت میں ملے. میں 1987 میں پیدا ہوا ہوں. جس دن میں پیدا ہوا اسی دن پہلی بار یہاں بندوق اٹھا. ہمیں وراثت میں بندوق ملا، ہمیں وراثت میں یہ جنگ ملی جو ہماری ہے ہی نہیں. دو ملک لڑ رہے اور بھکت رجوری پنچ کے لوگ رہے. اس وقت زمرود صاحب نے کہا کل جنگ ہوئی، ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے پہلگام میں اٹیک کیا. لیکن غرض مجھے کہنا، غرض ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم نہیں آپ اگر آپ کو آرگیو کرنا، آپ نے سوال پوچھا، اب آپ رکیے. غرض مجھے کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو بکت رہے، یہ اس میں ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک لیڈر کا کوئی الزام تراشی یا کوئی قصور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 1987 سے لے کر یہاں مسئلہ چل رہا ہے. یہاں پر کھل کر دو ملکوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے. آپ نے آپریشن سندور میں دیکھا. جب تک جموں کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر ہم سونا بھی لگاتے ہیں سڑکوں پر، تب بھی چیزیں نہیں بدلی ہے. 5 سال انہوں نے ایبروگیشن کی، 370 ختم کیا، 35A ختم کیا، حریت کے دفتر بند کیے، جماعت اسلامیہ کو بین کیا، ملازموں کو ٹرمینیٹ کیا. اتنی سختی ہوئی، سارے مین سٹریم کو بند کیا. کیا حالات بدلے ہیں؟ ریڈز کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، UAPA کی وجہ سے آج امن ہے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب تک جموں کشمیر میں ایک ماحول نہیں بنے گا، اس ماحول میں دو ملکوں کا رول ہے، اس ماحول میں ہندوستان کی حکومت کا سب سے بڑا رول ہے، یہاں کی سیکیورٹی کا رول ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا کا رول ہے. دیٹس وائی وی ہیو بین کنسسٹنٹلی پرسوئنگ دیٹ آئیڈیالوجی. اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں افضل گورو کا مسئلہ ہے، یا اس کے بعد آپ جب بولتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان بندوق نہ اٹھائے، پتھر نہ اٹھائے، افضل گورو نہ بنے، برہان نہ بنے. غرض یہی ہے جب تک آپ روٹ کاز کو نہیں دیکھیں گے کہ واٹ از لیڈنگ ٹو وائلنس ان جموں اینڈ کشمیر. ایلیمنیشن آف وائلنس، کاؤنٹرنگ وائلنس، جیلز، ریڈز آر ون ایک ریمیڈی جو آپ سرفیس پہ دیکھتے ہیں. لیکن دیر از دا جینیسس آف دا پرابلم انلیس وی ڈو ناٹ ایڈریس دا روٹ کاز آف دا پرابلم. دیٹس وائی آئی سیڈ جب ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ تھا، لا اینڈ آرڈر بھی تھا، یا عمر صاحب کے پاس تھا، اس وقت بھی حالات خراب ہوئے کیونکہ ہم نے بیسک پرابلم کو ایڈریس ہی نہیں کیا. ہمیں لگا 2014 میں جب PDP اور BJP نے الائنس کیا، مفتی صاحب کا جو کوشش تھی، انہیں لگا اس حکومت کے پاس ملک میں ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے، طاقت ہے، اس بہمت سے شاید سب کانٹیننٹ میں حالات چینج ہوں گے. آپ نے دیکھا پرسوں افغانستان سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن UP آیا، کس طریقے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے پہلے ریکگنائز ہی نہیں کیا، لیکن اب کیسے ان کو ایکنالج کیا. تو حقیقت ہے، پہلے بولتے ہیں ٹاکس اینڈ ٹیرر ول ناٹ گو ٹوگیدر، بٹ پوری دنیا میں اب ٹاکس اینڈ ٹیرر، ٹاکس ود ٹیرر آر گوئنگ آن. چاہے وہ غازہ سے دیکھے، سیریا سے دیکھے، افغانستان میں دیکھے. یو آر ٹاکنگ ٹو ایوری ون ہوز اے اسٹیک ہولڈر. واٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ وی آر ناٹ آرگیونگ کہ وائلنس از گڈ. وی آر سیئنگ دیر از اے روٹ کاز آف اے پرابلم اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس اینڈ ایکنالج دا بیسک پرابلمس. اس کے بعد ہی سسٹینیبل پیس پروسیس کہیں پہ بھی ہوگا. شکریہ.